زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب دوست باواز بلند صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا خیر الخلق اللہ۔ صدیق و عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی امداد کن از بحر و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل را رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے بھاویں رب نال عرشاں تے بھاویں وچ غار ہوندے نے بھاویں رب نال عرشاں تے بھاویں وچ غار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام علی مقام حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن دے اندر مسجد دے اندر اپنے نانا جان دے کندھیاں تے سوار صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ کتنی پیاری سواری ہے کتنی پیاری سواری ہے امام حسین دی اللہ دے نبی مسکرا کے فرمایا جے سواری پیاری ہے تے سوار نو بھی تے ویکھو نا سوار بھی تے کوئی عام نہیں یعنی حضرت امام حسین کو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے اور اس دی ترجمانی شاعر نے پیش کی تھی کہ سواری کرن لے جس نو ملن
کندے محمد دے سواری کرن لئی جسنو ملن کندے محمد دے نوابی اس دا نا سجنو تے انج سردار ہوندے نے نوابی اس دا نا سجنو تے انج سردار ہوندے نے حضرت امام عالی مقام اللہ دے نبی نماز پڑھا رہے حضرت امام حسین سجدے دی حالت وچ اپنے نانا جان دے کندھیاں تے سوار ہو گئے جدوں سوار ہوئے تے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا نہیں کہ کدھرے میرا بیٹا میرا نواسا امام حسین آپ زمین تے گر نہ جان سجدے تو زمین تے نہ گر جان میرے کندھیاں تے سوار نے لیکن اللہ دے نبی اس وقت نو بھی یاد کردے سن کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا امام علی مقام میرا نواسا زخماں نال چورو چور ہو کے کرب و بلا دی زمین تے سواری تو تھلے گرن گے اور اللہ دے نبی نے فرمایا انج گرن گے کہ جدوں سواری تو تھلے آن گے تے اس وقت آپ دا جسم جڑا سی زمین نال نہیں لگے گا یعنی نیزیاں تیر تے بھالیاں دے اتے لٹکیا ہوئے گا انج میرا نواسا زخماں نال چور ہوئے گا تو فرمایا اے بیٹا میں نماز پڑھ رہا سی اور نماز دی سجدے دی حالت وچ تو میرے اتے بیٹھے میں 72 تسبیحاں پڑھ لیاں 72 تسبیحاں سبحان ربی اعلی دیاں تے بیٹا پھر تو اپنی مرضی نال تھلے اترے ہیں حضرت امام حسین بچپن وچ ہی اپنے نانا جان دی بارگاہ وچ عرض کردے نانا جان میں اپنی مرضی نال نہیں پڑھیاں یا اپنی مرضی نال نہیں اتریاں میں ادو اتریا واں جدوں اللہ دی رضا سی جے تساں 72 تسبیحاں پڑھیاں نے نا تے ایک وقت آئے گا کہ اس دین دی سربلندی اور دین نو خون دی جگہ پانی دی جگہ تے خون دے کے جدوں اس پودے نو پروان چڑھاواں گا تے میں 72 تسبیحاں دے بدلے 72 تن قربان کراں گا اور فرمایا کہ امام حسین نے دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا امام حسین نے دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا تاجدار مدنی تاجدار جان کائنات
بلکہ جانے جہان کائنات، فخر بنی آدم، سرور انبیاء، شب اسرا کے دولہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید جس دی آیت مقدسہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اپنے محبوب دی اہل بیت دا ذکر فرمایا اور اعلان فرمایا انما یرید اللہ، اے لوگو جدو تسی اللہ دے گھر وچ آن دا ارادہ کردے ہو، اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہون دا، تے تسی ارادہ کرن تو بعد اپنے اعضاء نو دھوندے ہو، ہاتھ پیر چہرہ دھو کے، وضو کر کے، غسل کر کے، پاک ہو کے، جدو تسی پاکی دا ارادہ کردے ہو تے پھر تسی پاک ہون واسطے جاندے ہو، وضو کردے ہو یا غسل کردے ہو اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہون واسطے، فرمایا او تہاڈی چاہت، تہاڈا ارادہ، تہاڈی منشا جو تسی چاہو او دے واسطے تہانوں کرنا پوے گا، لیکن فرمایا اہل بیت اطہار او ذات جنہ دے بارے رب فرما رہے انما یرید اللہ، بے شک یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ میں انہاں نوں پاک فرما دیں، بندہ چاہتا ہے میں پاک ہو جاواں، میں پاک ہو جاواں اللہ دی دتی توفیق نال، لیکن رب فرما رہا ہے میری بھی چاہت ہے، میری بھی رضا ہے، رب دی بھی منشا ہے، فرمایا یرید اللہ، میں کی چاہنا وا، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذھب، کہ میں دور کر دیواں عنکم الرجس، پلیتی نو، ہمیشہ واسطے کنہ تو پلیتی نو دور کراں، عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت تو ہمیشہ ہمیشہ واسطے پلیتی نو دور کر دیں، یعنی اہل بیت اطہار پنج تن پاک دا گھرانہ، نبی دے گھر والیاں تے اللہ تعالیٰ دی ذات خود چاہندی ہے کہ انہاں تو ہمیشہ واسطے پلیتی نو دور کر دیتا جائے، انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اور اس تو اگے فرمایا انج انہاں نو پاک کر دیواں، انج پاک کر دیواں ویطہرکم تطہیرا، جویں پاک کرن دا حق ہے۔ ایک چیز طاہر ہوندی ہے، ذاتی طور تے پاک ہوندی ہے، لیکن او پاک کرن والی نہیں ہوندی، ذاتی طور تے پاک ہے، پاک کرن والی نہیں ہے۔ ایک چیز ہوندی ہے مطہر، مطہر او اس تو اگلے درجے دی، او آپ بھی پاک ہے، جیڑا او دے نال لگ جاندا ہے او اونوں بھی پاک فرما دیندی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل و اطرت، میری آل پنجتن پاک، فرمایا اے طاہر بھی نے اور مطہر بھی نے، اللہ نے ہمیشہ واسطے انہاں تو پلیتی نو دور کر دیتا، انہاں نال جڑا لگ جاوے گا فرمایا اے تے پاک ہی پاک نے، کیونکہ انہاں نو رب نے پاک کیتا ہے، جیڑا انہاں دے نال لگ جاوے گا اللہ اس نو بھی پاک فرما دے گا۔ نبی دی آل و اطرت پنجتن پاک دا گھرانہ، اور اے دے اتے جڑا دعویٰ کیتا اے دے تے دلیل اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت امام حسن بڑے بیٹے، حضرت فاطمہ تو زہرا آپ دے بڑے بیٹے
جس وقت پیدا ہون تو بعد عصر دی نماز دا جدو ٹائم شروع ہویا، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اٹھ کے آپ نے عصر دی نماز پڑھی۔ جڑی دائی بن کے آئی وہ حیران رہ گئی کہ میں بڑے بڑے لوگاں دے گھر بچے جنائے، لیکن میں اے رویہ اے طریقہ کار نہیں ویکھیا کہ سوا مہینہ تک تے عورت کسی چیز نو چھو نہیں سکتی، تلاوت نہیں کردی، نماز نہیں پڑھدی، اپنے آپ نو ناپاکی دی حالت وچ گزار دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کی ویکھ رہی ہاں کہ تہاڈی بیٹی نے اپنا بیٹا جنم دیتا ہے حضرت امام حسن ظہر تو بعد، اور عصر دی نماز دا جدو ٹائم شروع ہوا ہے انہوں نے نماز شروع کر دیتی۔ اللہ دے محبوب مسکرا پے فرمایا میری ذات تو، میری اولاد تو، میری آل تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہمیشہ واسطے پلیتی نو دور فرما دیتا۔ دوسرے مقام تے جنبی حالت وچ بندہ مسجد وچ نہیں آ سکتا، قرآن پاک نہیں چھو سکتا، نہیں پڑھ سکتا، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا جنبی حالت وچ، لیکن فرمایا میں محمد اور علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار، آپ دے بارے اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور میں محمد ہر حال وچ مسجد وچ آ بھی سکنے ہاں، مسجد وچ بیٹھ بھی سکنے ہاں، مسجد وچوں گزر بھی سکنے ہاں، اور قرآن بھی پڑھ سکنے ہاں۔ شریعت دے اندر فرمایا شریعت تیرے میرے واسطے لاگو ہوندی، اساں شریعت دے تابع ہاں، شریعت نے جو کہنا ہے اساں او کرنا ہے، لیکن جس گھر وچ شریعت اتردی، جس گھر وچ وحی دا نزول ہوندا ہے، فرمایا جس حجرہ مبارک دے اندر اللہ دے نبی اپنی بیوی دے کول موجود نے، اور آسمانہ تو جبریل فرشتیاں دا سردار قرآن پاک لے کے ایتاں نازل لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ کے تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جسد مبارک، قبر انور، روضہ مبارک، گنبد خضرا جتھے موجود ہے، فرمایا اے جگہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ دے حجرے والی جگہ، اور اللہ دے نبی نے فرمایا کسے بھی زوجہ دے کول میرے کول جبریل قرآن لے کے نہیں ہوندا، یعنی حالت جنابت وچ اگر جبریل آندے نے تے اس کمرے دے اندر، یعنی حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ دے کمرہ مبارک دے اندر جبریل آ کے گھنٹی دی صورت دے اندر دستک دیندے سن کہ نبی تے قرآن دا نزول ہوندا سی، تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ دے کول، یعنی اج دی رات جویں ازواج دی واری بنی سی نا، اس طریقے نال جدوں واری ہوندی سی، اللہ دے نبی نے فرمایا کسے بھی زوجہ کول جبریل قرآن لے کے نہیں آیا، اگر آئے نے تے حضرت عائشہ صدیقہ میری عائشہ دے کول حجرے دے وچ آئے نے، اور اس حجرے نو اللہ دے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا گھر، میرا حجرہ حضرت اما عائشہ صدیقہ والا، اور میرا ممبر، فرمایا میرے ممبر تو لے کے ماں بین بیتی و ممبری، میرے گھر تو میرے ممبر تک، فرمایا اے روضۃ من ریاض الجنہ، اے جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے، اور لوگ جڑے خوش نصیب جاندے نے اتھوں گزردے نے، او اس جگہ تو گزردے نے تے سعادت حاصل کردے نے کہ اسی او جگہ تو گزرے ہیں جتھوں اللہ دے محبوب نے جنوں جنت قرار دیتا۔ تو پتہ چلیا کہ جڑی آیت پڑھی ہے اللہ پاک نے ہمیشہ واسطے اپنے نبی تو اور نبی دی ازواج اور نبی دی آل و اطرت تو ہمیشہ واسطے ناپاکی نو دور کر دیتا اور انہاں نو پاک فرما دیتا۔ تو دوستو حضرت امام حسین جدو آپ دی ولادت با سعادت ہوئی 4 ہجری اور
4 ہجری دے اندر حضرت امام حسین دی ولادت ہوئی۔ اس تو پہلا حضرت ام فضل حضرت عباس آپ دے جڑے چچا سن نا اللہ دے نبی دے، انہاں دی بیوی یعنی نبی دی چچی جان حضرت ام فضل نبی دی بارگاہ وچ آئی اور آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ میں بڑا ڈرونا خواب ویکھ آئی ہوں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا مسکرا کے تو کی ویکھ لیا خواب وچ بیان تے کر۔ محمد دے سامنے عرض کر دی حضور میں بیان نہیں کر سکتی، میں جدوں خواب ویکھیا وے تے اس تو بعد میری نیند اڑ گئی، اتنا ڈرونا خواب ویکھیا ہے۔ اللہ دے نبی مسکرا کے فرمایا چل ہن بیان بھی کر دے کی ویکھیا ہی۔ حضرت ام فضل عرض کر دیاں یا رسول اللہ میں ویکھیا وے کہ تواڈے جسم اطہر دا جڑا ٹکڑا ہے نا تواڈے جسم تو جدا ہو کے میری گود وچ آ گیا، تواڈے جسم دا ٹکڑا کٹیا ہویا میری گود وچ آیا۔ یا رسول اللہ اس تو بعد کہ ڈرونا خواب ہور کی ہو سکتا ہے؟ اللہ دے نبی مسکرائے فرمایا یہ خواب تے بشارت ہے، یہ تے خوشخبری ہے، یہ تے سعادت مندی ہے، اس خواب دی تعبیر کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر تسی دسو۔ اللہ دے نبی غیب دان، اے علم غیب تے حدیث پاک ہے کہ اللہ دے نبی نو اللہ پاک نے غیب عطا فرمایا۔ فرمایا چچی جان جڑا خواب ویکھ کے آئی ہو نا اے خواب اس چیز تے دلالت کردا ہے کہ میرے جسم دا ٹکڑا، میرے جگر دا ٹکڑا، میری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا دے گھر اللہ بیٹا عطا کرے گا، اور او بیٹا جڑا پیدا ہوئے گا نا او تیری گود وچ آئے گا۔ اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ میری بیٹی نو بیٹا دے گا، مینوں نواسا دے گا، اور او نواسا میرا جڑا ہے اس دین دی سر بلندی واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔ جڑے ہلے پیدا بھی نہیں ہوئے حضرت امام حسین انہاں دا ظہور بھی نہیں ہویا، دنیا تے ہلے ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اللہ دے نبی نے خواب دی تعبیر دسی، اور وہ خواب پھر سچا کیویں ہویا؟ وہ خواب تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدوں خواب نو سنایا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے چچی جان اے تے بڑا مبارک خواب ہے، میں ویکھ رہا ہاں کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ نو ایک بیٹا عطا کرے گا، او دا نام امام حسین ہوئے گا۔ او امام حسین جدوں پیدا ہوئے گا حضرت امام حسن دی عمر بھی تھوڑی ہوئے گی، حالے تک دودھ پلاؤن دی عمر ہوئے گی، اس واسطے جدوں امام حسین پیدا ہون گے میں محمد حکم دے مانگا اے چاچی جان تسی امام حسین نو اٹھا لو اور اس نو اپنا سیر پلاؤ، اپنا دودھ پلاؤ، جدو تسی انو اپنا دودھ پلاؤ گے اپنی گود وچ لو گے تے تانوں بھی اللہ ردات دا سعادت عطا فرمائے گا کہ جویں فاطمہ حسین دی حقیقی ماں ہوئے گی تسی حسین دی رضائی ماں بنو گی، تسی امام حسین نو گود وچ لے کے انہوں اپنا سیر پھیلا کے ردات دا حق ادا کرو گیاں۔ اس خواب دی تعبیر یہ وے کہ جڑا میرے جسم دا ٹکڑا وے جدے بارے تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ اللہ دے نبی نے فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ماں، حسین میرے جگر دا ٹکڑا وے، حسین جنتی جوانا دا سردار ہے۔ فرمایا جن نے حسین نو خوش کیتا وے اونے محمد نو راضی کیتا وے، جن نے محمد نو راضی کیتا وے اونے اپنے خدا نو راضی کیتا وے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے خواب دی تعبیر دسن تو بعد جدوں اللہ نے امام حسین نو پیدا کیتا ایک دن مسجد دے اندر بیٹھے نے ایک طرف تے امام حسین نو لے کے بیٹھے نے دوسری طرف اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے کے بیٹھے نے پیار کر رہے نے اپنے بچیاں نال لاڈ کر رہے نے آسمانہ تو جبریل حاضر ہوئے نے رب دا پیغام لے کے آئے نے یا رسول اللہ دی طرفوں حکم آیا وے اے ایک تواڈا بیٹا وے ایک تواڈا نواسا وے انہاں وچوں ایک نو رب نے قبول کر لیا وے رب نے بچپن وچ واپس بلا لیا وے ہن فیصلہ تسی فرما دیو اگر اپنا بیٹا رکھنا چاہتے ہو ابراہیم تے بیٹا رکھ لو اگر اپنا نواسا رکھنا چاہتے ہو تے اپنا نواسا رکھ لو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت ویکھیا وے ایک طرف تے اپنے بیٹے وال ویکھ دینے کہ اگر میں اپنا بیٹا اللہ دی راہ وچ دے دیواں گا اے دے نال صرف محمد مصطفیٰ نو دکھ پہنچے گا صرف مینوں دکھ ہوئے گا اگر میں نواسا دے دیواں گا تے میری بیٹی فاطمہ نو بھی دکھ پہنچے گا تے میں فاطمہ نو دکھ نہیں دے سکدا کیونکہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے اے جبریل جا رب دی بارگاہ وچ جا کے عرض کر دے کہ میں اپنا بیٹا اپنے نواسے امام حسین تو قربان کرنا وا حضرت ابراہیم حضرت قاسم حضرت عبداللہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے 3 بیٹے اور تینوں بیٹے بچپن وچ ہی وصال فرما گئے 4 بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہم 4 بیٹیاں جس وقت دوسرا دن آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا وصال ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام نبی دے او بیٹے نے باقی جتنی بھی اولاد اللہ دے نبی دی 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے بطن عطر وچوں پیدا ہوئے ساری ازواج وچوں نبی دی جتنی بھی اولاد ہے ساری حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے شکم عطر وچوں پیدا ہوئے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے جڑے تیسرے بیٹے سن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لونڈی حضرت ماریا قبطیہ لونڈی وچوں جڑے اے بیٹے پیدا ہوئے سن جنہاں دا نام ابراہیم باقی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے شکم عطر وچوں پیدا ہوئے تو تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا قربان کر دیتا جدوں دوسرا دن آیا وے پھر جبریل نہیں آیا بلکہ اسرائیل آیا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی روح قبض کی تھی روح قبض کر کے چلے گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں تے لے آوے ہتھاں تے لے کے ہمدردی دے آنسو بہائے نے آنسو بہا کے اپنے بیٹے نو اپنے ہتھاں نال دفن کیتا وے دفن کرن تو بعد جدوں ایک دن گزریا دوسرا دن گزریا حضرت محمد مصطفیٰ رو رہے نے اپنے بیٹے دی یاد وچ رو رہے نے حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبی دی ازواج نے نبی دی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے ودعا دے چہرے والیا اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا ایسی عطا فرمائیے او دعا زندگی دے اندر جدوں بھی نبی منگے گا او دعا پوری کیتی جائے گی اگر تسی اپنے بیٹے نال اتنا پیار کر دے ہو ابراہیم دے حق وچ دوبارہ دعا کرو اللہ انہاں نو
دوبارہ زندگی عطا کر دے وے، لیکن تیرے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جڑا جواب دیتا وے، اگر اج امت سن لوے کہ ساڈا نبی اپنی امت نال کتنا پیار کردا سی، اسی اپنے بچیاں پیچھے اپنے والدین نو چھڑ دینے واں، رشتہ دار چھڑ دینے واں، بہن بھائیاں نو چھڑ دینے واں، سب تو زیادہ اپنی اولاد نال پیار کرنے واں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نال اپنی اولاد تو بھی بد کے پیار کیتا وے۔ فرمایا اے زوجا، اے دعا میں اپنے بیٹے واسطے نہیں منگا گا، بلکہ میں ساری زندگی اپنے بیٹے دی جدائی برداشت کر لواں گا، اپنے بیٹے دا صدمہ برداشت کر لواں گا، لیکن جڑی اے دعا وے، جڑی اللہ ہر نبی دی ایک دعا قبول فرمائے گا، فرمایا جدو قیامت دا دیہڑا آئے گا، میری امت میرے ول ویکھے گی، ایک ہی صدا دے گی، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڈی مدد فرماؤ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے دعا جڑی ہے میں قیامت والے دن کر کے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر اپنی ساری امت نو بخشوا لواں گا۔ جڑی بیٹے دے حق وچ دعا نہیں فرمائی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ام عائشہ صدیقہ نبی دی ازواج نے جدو دیکھیا کہ اللہ دے نبی رو رہے نے، اس وقت انہاں کہا حضور تسی دعا کرو، جڑی دعا تواڈے کول ایک موجود ہے، کدوں کرنی جے؟ اپنی اولاد دے حق وچ کرو، تواڈا بیٹا واپس آ جائے گا، اللہ زندگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا میں اپنی اولاد دا صدمہ تے برداشت کر لواں گا، لیکن اپنی امت جہنم والا جاندیا نہیں ویکھ سکاں گا۔ فرمایا اس دعا نو میں قیامت والے دن اپنے رب دی بارگاہ وچ سر سجدے رکھ کے کراں گا کہ اونی دیر تک میں سر سجدیوں نہیں اٹھاواں گا جنی دیر میں اپنے رب دی بارگاہ وچ اپنی امت نہیں بخشوا لواں گا۔ اللہ دے نبی اپنی امت نو جہنم تو بچاؤن واسطے کتنیاں کتنیاں قربانیاں دتیاں۔ ہن امت بھی اپنے گریبان وچ جھانک کے ویکھے کہ امت جنت والے کام کر دیے یا کہ جہنم والے کام کر دیے۔ بندہ ہر انسان نو پتہ ہے کہ نماز جنت دی کنجی ہے۔ سانو گھر وچ داخل ہون واسطے تالا لگا ہوئے نا تے جنی دیر اودی چابی نہ ہوئے اسی گھر وچ داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جنت دی کنجی نماز ہے، نماز دے اسی قریب نہیں آ رہے، اونج جتھے بھی اٹھا لو ہاتھ اٹھاؤن کے دوویں کہن کہ کسے جنت جانا ہے، ہر بندہ جنت واسطے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، لیکن جنت دی انسان نو طلب ضرور ہے کہ مینوں جنت مل جاوے۔ جنتیاں والے کام کوئی نہیں کر رہا ہے، ساڈے اندر وہ جنتیاں والی گل رہی کوئی نہیں گئی، انسان دے اندر وہ انسانیت ہی نہیں رہ گئی، اور کسے دا نہ بن۔ فرمایا کم از کم اپنا تے بن، اپنے بارے تے سوچ۔ اللہ دے نبی نے تے ہر چیز تو ود کے اپنی امت نال پیار کیتا، تو فرمایا اے انسان تم ہی سوچ کہ جس نبی نے بے بہا تیرے واسطے آنسو بہا دیتے، تو اپنی امت تے درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھے اپنی امت اپنے نبی تے پھر کمیں کہ کتھے لکھیا ہے اگے پڑھنا چاہیے، اذان تو نہیں پڑھنا چاہیے، بعد وچ نہیں پڑھنا چاہیے، جس نبی نے تیرے بخشواؤن واسطے رب دی بارگاہ وچ اپنا سر سجدے رکھ دیتا، جس نبی دے صدقے رب نے تینوں انیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، اس نعمتاں دا اگر تو جائزہ لوے نا تو فرمایا انسان دی زندگی، انسان دے وجود دا جڑا ہے نا 360 جوڑ ہے۔ اگر انسان چلدا ہے نا، چلدا ہے، قدم بھی پٹدا ہے، اونی دیر تک وہ ہل بھی نہیں سکتا جنی دیر تک 360 جوڑ او دا حرکت نہ کرے۔ انسان تینوں کم از کم 360 دفعہ ایک دن دے اندر رب دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کم از کم اپنے جوڑاں دا بھی تو شکرانہ ادا کرنا کہ میں رب دی دتی نعمت ہر جوڑ، ایک جوڑ بھی جڑا ہے نا ضائع ہو جاوے نا تے قدرتی طور تے پھر وہ اسی طرح نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا تو تے 360 دفعہ زندگی دے اندر روزانہ 24 گھنٹے دے اندر اللہ دا شکر ادا کرے تو تو اپنے وجود دی ہڈیاں دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔
رب دی دتی ایک اکھ نعمت دا شکر ادا نہیں کر سکدا تے جس نبی دے صدقے اللہ نے تینوں انیاں نعمتاں دتیاں تو انہاں نعمتاں دا حساب تے لا نہیں سکدا تے تو اس نبی دے علم نو ترازو وچ تولنے کہ نہیں اے علم اینا ملیا استغفر اللہ نبی نو اس چیز دا اختیار نہیں ہے اے دا اختیار ہے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے فرمایا تے پھر تو اپنی عقل دا جائزہ لے جس نبی دے صدقے رب نے تینوں عقل عطا فرمائی تو اس عقل نو رب دے مقابلے وچ لیا کے تے رب دے محبوب دے سامنے پیش کر رہے ہیں فرمایا تیری کیسی عقل ہے دنیا دا محبوب ہووے تے تینوں او دے وچ عیب نظر نہیں ہوندا تے جڑا رب دا بھی محبوب جگ دا بھی محبوب او دے سامنے تو کھڑا ہو کے تے او دے محبوب دی عیب کڈے تے پھر رب کولو دعا منگے کہ رب جنت دے دے فرمایا انسان اللہ دی دتی عقل اتے تو شکر ادا کر ہر نعمت تے انسان تو رب دا شکر ادا کر تو پھر بھی کما کال حق ہو اس طرح شکر ادا نہیں کر سکدا جویں اللہ پاک نے تیرے تے نعمتاں دا نزول فرمایا ہے تو فرمایا کہ انسان ہر وقت اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے نبی تے درود پڑھنا چاہیے اپنے نبی دی ذات تے احترام کرنا چاہیے نہ کہ عیب تلاش کرنے چاہیے فرمایا نکتا چینی محبوباں تے جڑا کرن تو باز نہ آوے اصل منافق اس نو جانی او جڑا جھوٹا پیار جتاوے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ یہ سمجھاوے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے فرمایا دنیا دا محبوب ہوے او دے وچ تینوں عیب نظر نہیں اوندے او دے بارے تو گل نہیں سن سکدا جیڑا دنیا دا محبوب ہے جیڑا ہرس تے لالچ والا وے جیڑا بغیر مقصد تو دنیا تے بے وفائی کرن والا وے لیکن او محبوب ویکھ جن نے دنیا تے بھی وفا کیتی ہے قبر وچ بھی تیرا ساتھ دینا وے قبر وچ بھی اپنی امت دے حق وچ آنا وے پل صراط تے بھی جا کے فرمایا تیرے حق وچ رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر کے اپنی امت نو بخشوانا وے اس نبی دی محبت دا اندازہ لگا جیڑا اپنے رب کول جا کے عرشاں تے رب دا دیدار کر کے اوتے بھی صدا دیندا وے تے ایک ہی صدا دیندا وے مولا میں تے تیرا محبوب ہاں لیکن ربی حبلی امتی مولا میری امت دا کی بنے گا میری امت بڑی گناہگار ہے بڑی سیاکار ہے رب نے فرمایا میں تیری امت نو تحفہ عطا کراں گا معراج دے موقع تے جدے بارے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین فرمایا مومن دی معراج نماز ہے مومن دی معراج نماز ہے اور یہی نماز ہے جیڑی حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین نے کرب و بلا بچ جا کے عصر دی نماز دا سجدے دی حالت اندر اپنا سر قلم کیتا اپنا سر قلم کروایا اور پتہ چلیا کہ نماز دی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے اس حد تک زخماں نال چورو چور سن کہ جدو زمین تے آئے امام حسین اس وقت آپ دا جسم مبارک زمین تے نہیں سی آیا آپ نیزیاں تے اور تیراں تے زمین تو اتے اٹھے رہ سن اینے زخماں تے چور سن لیکن پھر بھی جدو نماز دا وقت آیا تے یزیدیاں نو ایک ہی کیا کہ بس ہن نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اگر تساں اپنے دین نال غداری کیتی ہے خون دے پیاسے بنے ہو
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਤਿਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚ। ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ, ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ, नेकी ना कर। तो जदों इंसान फजर की नमाज नहीं पढ़ता, फिर जोहर नहीं पढ़ता, फिर असर नहीं पढ़ता, फिर मगरब, फिर इशा, जदों इशा छड़ देंदा तो फिर शैतान कहता हुण तू मेरे तो दूर हो जा, बस मैनू तेरे कोलों खौफ होंदा है। फिर बंदा सोचता वो कहता तेरे पीछे लग के मैं एक मसीते गया ही नहीं, मैं अपने रब नू सजदे ही नहीं कीता, मैं अपने रब नू सजदे ही नहीं कीता, तेरी मन्नी ते हुण तू जान दिया तू मैनू अपने नेड़े भी नहीं करन दिया, मेरे कोलों तैनू खौफ क्यों होण दिया। उदों जिहड़ी शैतान गल करदा ना वो कहंदा है वेख एक सजदा मैं आदम नू नहीं सी कीता ते मैं जन्नत चों निकल गया, एक सजदा मैं आदम नू नहीं सी कीता, यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, रब दियां भी लानतां मेरे ते पईयां, फरिश्तियां दियां भी पईयां और अल्लाह दे बंदियां दी भी लानतां पईयां, मैं ते लानती हो गया। एक सजदा कीता आदम नू नहीं ते मैं जन्नत चों निकल गया। ते तू एक दिन दे 5 नमाज़ां दे 48 सजदे, किन्ने सजदे 48 सजदे किन्नू नहीं कीते, आदम दे खुदा नू, आदम दे खुदा नू। शैतान कहंदा हुण मैनू तेरे कोलों डर लगदा है, मैं एक सजदे की वजह तो जन्नत चों कढ़ दिता गया ते तू ते 48 सजदे दिन च नहीं कीते, ते वो भी आदम नू नहीं बल्कि आदम दे खुदा नू नहीं कीते। जेड़ा गदब जेड़ा कहर रब दा तेरे ते बरसना है, मैनू तेरे कोलों खौफ होंदा है। इंसान अपने गिरेबान च झांक के वेख कि जन्नत हाले गए नहीं, जन्नत तो लैन तो पहले एक बार तो मरना पैना है, मरण तो बाद फिर अल्लाह ने जिंदगी देनी, फिर हिसाब किताब होना, फिर किस्मत अमलों के सिर ते रब के फजल के सिर ते बंदे नू जन्नत लभनी। ते तू कितना ना डर है, तेनू खौफ ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं। ते जिन्हें सजदा एक नहीं सी कीता आदम अलैहिस्सलाम नू, वो जन्नत विच होंदियां जन्नत चों निकल गया ते तू वाले जन्नत च गया भी नहीं, ते तेनू जन्नत की तलब भी है पर तेरे अमल जन्नत वाले नहीं है। नमाज तेनू बड़ी मुश्किल लगती है। तो फरमाया ऐ इंसान अपने गिरेबान झांक के वेख, दुनिया ते तू इतना मसरूफ है, इतना गाफिल है, अपने ईमान नू तराजू विच तोल, तेरा ईमान तेनू अपने घर तो तेनू इस जन्नत च नहीं लैके आ सकता। जन्नत मस्जिद जन्नत का टुकड़ा है, मस्जिद जन्नत का टुकड़ा है। फरमाया जे उस जन्नत नाल प्यार करते हो ना तो इनू आबाद करो, अल्लाह ए दे सदके तुहानू ओ जन्नत अता फरमाएगा। ते मुसलमान तू अपने ईमान का तकाजा ला, तेरा ईमान कितना कमजोर है, तेनू घर दे विचों उठा के मसीते नहीं लिया सकता, ते कबर मणा मोई भार मिट्टी होएगी, उथों तू जन्नत च जाना है।
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਏ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ کہ مکے دے اندر لوگ باہر نماز پڑھتے سن تو انہوں دا سر قلم کر دیتا جاندہ سی. فرمایا تیرا تے باپ دادا پڑدادا شکر دادا ساری جد مسلمانہ دی، تینوں کوئی روکن والا بھی نہیں. بازار وچ نماز پڑھن واسطے آئیں گا تے لوگاں دے نظراں وچ تیری عزت بنے گی، تیرا معیار بنے گا، رب دی بارگاہ وچ تیرا معیار بنے گا. او ایک ایک سجدہ گاہ جتھے جتھے سجدہ کرے گا ہر سجدے والی جگہ تیرے واسطے گواہی دے گی. لیکن تو اپنے ایمان دا تقاضا اور اپنے ایمان دی کمزوری ویکھ کہ تیرا ایمان تینوں مسجد وچ نہیں لے کے آਉਂدا. فرمایا انسان تو اے چیز ویکھ کہ تو مسجد وچ نہیں آنا، مسجد وچ نہیں آنا، اخیر مسجد وچ نہیں آنا، لیکن قبرستان ول ٹر جانا ہے. انسان تو کہڑا رب کولوں کوئی ٹکٹ کٹا کے آیا کہ تو اینی زندگی جینا ہی جینا ہے. لیکن بندے دی زندگی دا کی ایک مقصد کی ہے، جی پانی دا بلبلا ہے، جدو پیدا ہوتا ہے وہ کان میں اذان بھی ہو جاتی ہے، وہ کھبے کان میں تکبیر بھی ہو جاتی ہے. جدو اذان ہو جائے تکبیر ہو جائے تو جماعت واسطے پھر کتنا ٹائم ہوتا ہے. جدو تکبیر ہو جائے سب سیدھی ہو جاتی ہے، جماعت ہوتی فرصت کتنی کوئی بھی نہیں. فرمایا تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری تکبیر بھی ہو چکی ہے، ہوں صرف تیری جماعت ہے. فرمایا واحد نماز جنازہ ہے جہد واسطے نہ اذان کی ضرورت ہے نہ تکبیر کی ضرورت ہے. اور یہ بندے کے کان میں ہو چکی، سجے کان اذان پڑھی جاتی ہے جب پیدا ہوتا ہے، کھبے کان تکبیر پڑھی جاتی ہے. تو جنازے تو بعد فرمایا اس تو بعد جب جنازہ ہوتا ہے تو پھر یہ اذان بھی نہیں ہوتی تو تکبیر بھی نہیں ہوتی. انسان تیری زندگی انج میں جب پانی کا بلبلا ہے. جدو رب کی مرضی جدو مرضی پہنچے، لیکن وہ خواب اتنے دور تک سوچے نے، 100 سال کے بھی 10 سال کے بھی سوچے نے، اگے تک سوچے ہے. لیکن اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جڑا نا مومن بندہ وہ دنیا میں اپنی زندگی جو گزارتا ہے جب مسافر ہر چیز نال لے کے اپنی سہولیات لے کے نہیں چلتا. وہ پتا کہ سفر کرنا ہے اس کے بعد میری منزل اگے ہوگی. یہ ساری زندگی کا سفر ہے، اسی جڑا طے کرتے ہیں. اصل ساڈا جڑا مقصد ہے ساری منزل جڑی ہے وہ اپنی زندگی جنت دے اندر ہمیشہ والی زندگی وہ اصل دنیا کے رہ کے کماؤنی ہے. لیکن انسان کافی اتنا اگلے گھر کی فکر ہی نہیں. قبر کے اندر جڑی روشنی ہے وہ نماز نال پیدا ہوتی ہے. قبر کے اندر روشنی نماز نال پیدا ہوتی ہے. فرمایا نماز یہ جڑی قبر میں نور پیدا کرے گی، سانو اس نور دی قبر کے اندر روشنی کی سانو فکر ہی کرنی. فکر اگر ایک دن بتی ایک گھنٹہ بھی کرنا کرے تو اسی کا وبا بھی کرتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا. وہ واسطے سے بڑا کچھ کرتے ہیں، اس کا انتظار کروا بیٹھنا ہوا سولر سسٹم ہوا. انسان فانی زندگی واسطے اینا کچھ کرتے ہیں، ہر سہولت بنا رہے ہیں. لیکن جتنے اپنی زندگی جی قبر والی زندگی جتنے پتا بھی پہنچے اندھیرے میں کچھ بھی نہیں ہونا، صرف روشنی چنگی عمل نہیں ہونی. چنگے عمل کے کتنے ہونے فرمایا چنگے عمل ادو کام ہونے نے جب بندہ دنیا تے رہ کے کسی کا کھائے نہ آخر میں نماز بھی پڑھتا رہا کمی پیشی کی ناپ دور بھی کرا. فرمایا جی ناپ دور میں کمی پیشی کرنی ہے تیریاں نمازوں نے لے جانی، تیریاں نمازوں نے لے جانی، تیرے روزے تیرا حج نیکیاں تیریوں نے لے جانی. پھر بھی اگر تیرا حساب برابر نہ ہوا اللہ پاک نے فرمانا ہے انہوں نے گناہ ہی چھوٹی چھپا دے. جہاں دنیا کے حالات آرام کی طویل کو چھڈ کے اپنی اولاد واسطے جی اپنے واسطے کرتا رہا ہے، اصل حقیقت کہ وہی اپنے واسطے کرنا سی جہاں اپنے دنیا سے رہ کے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا سی. فرمایا اس واسطے انسان اس چیز کو اگر سوچے نا کہ دنیا کے جڑے آنے کا مقصد کی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے اثر کی نماز پڑھی اور اثر کی نماز کے بارے اپنے پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. فرمایا نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو.
فجر تے ظہر ایک پاسے، مغرب تے عشاء ایک پاسے، درمیان والی نماز عصر کی نماز۔ فرمایا عصر کی نماز امام علی مقام نے اپنا سر سجدے وچ رکھ کے دسیا کہ اس نماز کی قدر و قیمت، یہ قدر و قیمت کا کی مل ہے اللہ کی بارگاہ وچ لگے مقام۔ لیکن اسی اللہ نے نعمتاں، طرح طرح کا لباس، گھر وچ مال دولت سب کچھ ہونے کے باوجود سانو فرصت نہیں سی اللہ کی بارگاہ وچ اللہ کی دنیا نعمتاں کا شکر ادا کرنا۔ دوست اگر تو یہ سمجھ لگے گا کہ دنیا کے تیرے آنے کا مقصد صرف کھانا ہی ہے، کمانا ہی ہے، فرمایا پھر کل قیامت والے دن اللہ فرمائے گا میں تو بری ہوں، جب میرے گھر کی آواز سن کے نہیں سی ہوتا آج یہ بچے کو بخار قبر میں کیوں سنوں؟ فرشتے حکم دے گا، فرشتے جب یہ بولے گا نا کہ یہ ایسی گرج مارنی ہے کہ دوبارہ کچھ نہ سکتا۔ فرمایا کتنے تہما زمین کے اندر گھس جائے گا، لیکن انسان سنن کی حالت سن رہا ہے، مسجد دیکھ سکتے تھوڑی دیر بعد خوف خدا پیدا ہوتا ہے، قبرستان پڑ جائیے میجے تو اپنے ہاتھ میں اتاریے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے یار ساری آخرت دیا ہی، لیکن اس کے بعد جنہیں بار ہوتا ہے پھر پڑ جاتا ہے، پھر اپنی مار کاٹنے شروع ہو جاتا ہے۔ بنایا انسان تو اپنی زندگی کے رات میں ضرور سوچا کرتا آج لوگوں بھلا کتنا کہتے ہیں کہ لوگوں برا کتنا اللہ کے فرائض واجبات میں رب معاف کرنے والا ہے، بندے کے فرائض اور واجبات میں کمی رہے گی، بندے کا حق دنیا تو کھا کے گیا، فرمایا رب کبھی بھی نہیں بخشے گا جتنی دیر تک تیریاں نیکیاں وہ دے پلے دے وہ دے گناہ تیرے پلے دے، پھر سوچے گا کہ دنیا کے مال ہے دے بھی سکنا سا، طاقت بھی ایسی اپنی اولاد کو سمجھا بھی سکتا تھا کہ نہیں تھوڑا کمایا کہ یہ بھی گزارا کرو، حرام کما کے اولاد سے بچاؤ، انہوں نے خوش کرو اپنی اولاد کو، فرمایا کل اولاد کا صاف نہیں جانا صاف قبر چھ دے دو، فرمایا دنیا کے اگر حالات حرام کی تمیز کر کے اپنی اولاد کو سکھا نہیں جانا تو تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تیری اولاد بھی تیرے کے نہیں بولے گی، اور تیری عاقبت اور تیری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر محمد توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ مہینہ جڑا محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اسلامی مہینے میں جو آخری مہینہ کی قربانی والا ذوالحج کا مہینہ اور پہلا مہینہ کی قربانی والا، لیکن آخری مہینے ناموں میں یہ سب